بدلیں زندگی زیتون ٹی وی۔ میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 22 میں گناہوں کی وعیدیں اور ان سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، اور بڑے بڑے اور موٹے موٹے گناہوں کا وبال ذکر فرمایا ہے، تاکہ ہم اور آپ اور سارے مسلمان چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں اور ان گناہوں کے وبال سے بھی محفوظ رہیں اور آخرت میں ان گناہوں کا جو عذاب ہے اس سے بھی بچ سکیں۔ آج جو حدیث آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی ابھی پڑھی جائے گی، اس میں ہمارے زمانے کے بہت ہی مشہور و معروف گناہ کی مذمت اور برائی بیان فرمائی ہے، اور وہ ہے گانا اور باجا۔ آج یہ گناہ ساری دنیا میں عام ہو چکا ہے، شہروں سے لے کر دیہات تک عام ہے، ویگن سے لے کر بسوں تک عام ہے، یعنی دوران سفر بھی ویگنوں میں، بعض ٹیکسیوں میں بھی اور بسوں میں بھی گانا بجانا عام ہے۔ تو گانا اور اس کے ساتھ باجا استعمال کرنا، جیسے ڈھولک، سارنگی، بانسری، ہارمونیم، جھانج، ڈسکو، یہ سب باجے ہیں جو گانے کے ساتھ عام استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی گانا ان سے خالی نہیں۔ ہر گانے کے ساتھ ساتھ یہ گانے بجانے کے آلات بھی پہلے بھی استعمال ہوتے تھے، آج بھی استعمال ہوتے ہیں، اور دونوں ہی حرام اور گناہ کبیرہ ہیں۔ یعنی ایک تو گانا یہ الگ حرام اور گناہ ہے، دوسرے باجے، بانسری، ڈھولک، سارنگی یہ الگ گناہ ہیں اور ناجائز ہیں۔ تو جب کوئی آدمی گانا گاتا ہے تو اس کے ساتھ گانے باجے کے آلات بھی استعمال کرتا ہے، اور گانے باجے کے آلات کا استعمال بھی گناہ ہے، جیسا کہ گانا گناہ ہے۔ اب یہ گناہ اتنا عام ہے کہ کوئی گھر ہی شاید خالی ہو، ورنہ عام مسلمانوں کے دلوں سے اس کا حرام ہونا نکل چکا ہے، اس کا گناہ ہونا اب عام مسلمان نہیں سمجھتے کہ یہ گناہ ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ گھر گھر، گلی گلی، بازار، سب جگہ یہ گناہ عام ہے۔ بازار میں ایک آدمی اپنی دکان پر گانا چلا دیتا ہے اور سارا بازار اس کی آواز سے گونجتا رہتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی محلے گلی میں کسی کے یہاں شادی ہو جائے تو سارے محلے والوں کی قیامت آ جاتی ہے کہ ساری رات بلند آواز سے گانے باجے چلتے رہتے ہیں اور آواز گونجتی رہتی ہے، نہ بیماروں کا خیال، نہ سونے والوں کی نیند کا خیال، بس وہ شادی کیا ہے، بس بربادی ہے کہ سارا محلہ ان کی شادی کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے اور تکلیف میں مبتلا ہے۔ گاؤں گوٹوں کا بھی یہی حال ہے، گاؤں گوٹوں کے اندر بھی گانا بجانا عام، کھیتی باڑی کے اندر ٹریکٹر چل رہا ہے تو اس کے ساتھ ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ تو گاؤں سے لے کر شہروں تک یہ گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ الامان والافیز، جبکہ قرآن شریف میں اللہ پاک نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور احادیث طیبہ میں اس کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں، جن کے خلاصہ اس وقت آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ خطبے کے بعد جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کے خریدار ہیں جو اللہ تعالی سے غافل کرنے والی، تاکہ بے سوچے سمجھے اللہ تعالی کی راہ سے بھٹکائیں اور اس راہ حق کا مذاق اڑائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ اس آیت میں جو لہو الحدیث اللہ پاک نے فرمایا ہے، اس سے مراد گانا ہے، اور گانا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ حضور کے زمانے میں ایک شخص تھا نضر بن حارث، یہ کافر تھا اور اسلام کا اور مسلمانوں کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن شریف پڑھ کر سناتے تھے تو اس کا لوگوں پر بہت اثر ہوتا تھا۔ اس کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ لوگ قرآن شریف نہ سنیں، یہ لوگوں کو قرآن شریف سننے سے روکنے کی کوشش اور تدبیر کرتا تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ لوگ قرآن شریف کی طرف توجہ نہ دیں۔ چنانچہ وہ کاروبار کی غرض سے ملک فارس جاتا اور وہاں سے رستم اور اسفندیار کے قصے خرید کر کے لاتا اور مکہ مکرمہ میں لوگوں کو جمع کر کے سناتا تھا، تاکہ لوگ قرآن شریف نہ سنیں اور اسلام قبول نہ کریں۔ اس درجے کا یہ اسلام کا
اور مسلمانوں کا دشمن تھا، اور اپنے جب کسی کو دیکھتا کہ یہ مسلمان ہونے والا ہے، اسلام لانے کی طرف راغب ہو رہا ہے، تو اس کو اپنے گھر لے کے جاتا اور اس کو کھانا کھلاتا، پھر اپنی باندی سے گانا سناتا، باندی سے گانا سنواتا، اور ایسے ہی ایران کے لڑائیاں اور جنگوں اور پہلوانوں کے قصے سناتا، اور سنا کر کہتا بتاؤ حضور تو قرآن شریف میں قوم سمود قوم عاد کے قصے سناتے ہیں، میں تم کو ایران کے قصے سناتا ہوں، اور دیکھو میری باندی تم کو گانا سناتی ہے، بتاؤ دونوں میں سے کون سا اچھا ہے؟ ظاہر انسان کا جو نفس امارہ ہے اس کو تو گانا اچھا لگتا ہے، شہوت کے ابھارنے والے اشعار اس کو تو اچھے لگتے ہیں۔ اس طرح سے وہ اس گانے باجے کے ذریعے قرآن شریف کا مقابلہ کرتا تھا اور لوگوں کو قرآن شریف سننے سے روکتا تھا، اسلام لانے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو آپ اس لیے اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ تو ہمیشہ سے گانا سننا سنانا کافروں کا طریقہ چلا آ رہا ہے، اور یہ شیطان کا بھی زبردست ہتھیار ہے، کیونکہ اس کے ذریعے وہ لوگوں کو غفلت میں اور آخرت سے غافل کرنے میں بہت مؤثر ہتھیار ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے بے حد بچنے کی ضرورت ہے، اس گناہ سے مسلمانوں کو بے حد بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں دنیا میں بانسریاں یعنی گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، بلا شبہ میں دنیا میں بانسریاں یعنی گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں بانسری، تنبور، سلیب اور جاہلیت کے امور مٹا دوں۔ اب اس سے بڑی کر وضاحت کس میں ہوگی؟ یعنی حضور یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر ہی اس لیے بنا کر بھیجا ہے کہ میں دنیا سے گانا بجانا مٹاؤں، سلیب کو ختم کروں، زمانہ جاہلیت کے جو ناجائز امور ہیں سب کو یہاں سے ختم کروں۔ تو آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ گانا باجا ختم کیا جائے۔ تو جس کو حضور ختم کرنے کے لیے تشریف لائے مسلمان اس کو کریں تو گویا وہ اپنے عمل سے اس کو زندہ کرنے والے ہو گئے۔ تو یہ کتنے بڑے گناہ کی بات ہے اور کتنی بڑی نافرمانی کی بات ہے۔ اب آپ دیکھو ہمارے گھروں میں ٹی وی کتنا پایا جاتا ہے، ٹی وی کے اندر تو یہ گانا باجا ہے، اس کی تو بسم اللہ ہی اللہ بچائے گانے بجانے سے ہوتی ہے۔ جتنے اشتہارات ہیں اس کے شروع میں موسیقی، میوزک اور موسیقی اس کا لازمی جز ہے۔ دوسرے نمبر پر عورتوں کی تصویریں۔ تو کوئی ٹی وی دیکھے اور یہ کہے کہ میں اس کا میوزک نہیں سنتا، موسیقی میں نہیں سنتا، گانا نہیں سنتا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ ایسا جیسے کوئی پانی میں کھڑا ہو کر کہے میں تو پانی میں نہیں ہوں۔ بھائی جو پانی میں کھڑا ہو اور پھر یہ کہے کہ جی میں پانی سے بالکل پاک ہوں، یہ جیسے یہ غلط ہے ایسے یہ بھی غلط ہے کہ میں ٹی وی دیکھتا ہوں لیکن میں عورتوں کی تصویر نہیں دیکھتا، میں گانا نہیں سنتا، میں میوزک نہیں سنتا، میں موسیقی نہیں سنتا، میں بانسری کی آواز نہیں سنتا۔ کیسے غلط کہتا ہے؟ کیونکہ اس کے تو قدم پہ اچانک کبھی عورت کی تصویر آ رہی ہے، کبھی میوزک آ رہی ہے، کبھی اس میں موسیقی آ رہی ہے، کبھی اس میں جھانج کی آواز آ رہی ہے، کبھی ہارمونیم بول رہا ہے، کبھی بانسری کی آواز آ رہی ہے۔ اس کے تو سارے پروگرام اول آخر درمیان میں سب اسی گناہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو جو ٹی وی دیکھے گا تو وہ بھی ان گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا۔ باقی اور جو خرابی ہے وہ الگ ہیں، یہ خرابی نقد ہے، اور پہلے قدم پر بھی اور آخری قدم پر بھی ہے۔ اور یہ لعنت اب یہ موبائل کے اندر بھی آئے گا، اگر موبائل کے اندر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ناجائز پروگرام دیکھنا چاہے تو اس کے اندر بھی یہ خرابی ہے موجود ہے۔ تو جس چیز کو حضور مٹانے کے لیے تشریف لائے ہیں اگر ہم اس کو کریں گے تو گویا حضور کی کھلا مخالفت کرنے والے ہوں گے، پھر ہمارا کیا انجام ہوگا؟ اللہ بچائے۔ اس لیے گانا بجانے والوں کے بارے میں گانا بجانے کا شغل رکھنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت کے کچھ لوگوں کی صورتیں مسخ کر کے بندر اور خنزیر کی صورتوں میں بدل دیا جائے گا۔ قیامت کے قریب میری امت کے کچھ لوگوں کی صورتیں مسخ کر کے یعنی بگاڑ کر کے ان کی صورتوں کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، الیاذ باللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا حضور کیا وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ آپ فرمایا ہاں وہ مسلمان ہوں گے، یعنی اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور وہ روزے بھی رکھیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ان کا یہ حال کیوں ہوگا؟ پھر ان کی شکلیں سور اور خنزیر کی شکل میں کیوں بدلیں گی؟
آپ نے فرمایا وہ گانوں اور باجوں والی عورتوں کے عادی ہو جائیں گے، شرابیں پیا کریں گے۔ ایک رات جب وہ شراب نوشی میں کھیل کود میں مشغول ہوں گے تو جب صبح اٹھیں گے تو ان کی شکلیں خنزیر اور بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہوں گی۔ اب دیکھو گانا بجانا، گانا اور گانے والی عورتیں ہی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور لوگ پھر ان کو بھی دیکھتے ہیں، جہاں گانا سنتے ہیں وہاں گانا گانے والی عورتوں کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، چاہے دیکھنے کا ہی تعلق۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میری امت میں زمین کے اندر دھسنے اور صورتیں مسخ ہونے کے اور پتھروں کی بارش ہونے کے واقعات بھی ہوں گے۔ میری امت میں زمین میں دھسنے اور صورتیں مسخ ہونے اور پتھروں کے بارش کے واقعات بھی ہوں گے۔ مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا؟ فرمایا جب گانے والی عورتوں اور باجوں کا عام رواج ہو جائے گا اور کثرت سے شرابیں پی جائیں گی، یعنی شراب نوشی بھی عام ہو جائے گی، گانے باجے بھی عام ہو جائیں گے، اور گانے والی عورتوں سے گانا سننا معمول بن جائے گا۔ اب ٹی وی وغیرہ پر، ریڈیو پر یہی عورتیں ہوتی ہیں یا ان کے جیسے مرد ہوتے ہیں جو گانا گاتے ہیں۔ اللہ۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا، طبل اور تنبور کو حرام کیا ہے، نیز ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا، طبل کو حرام کیا ہے اور ہر نشہ والی چیز کو حرام فرمایا ہے۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہوئی جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ گانے باجے میں دو چیزیں الگ الگ حرام ہیں، ایک گانا، دوسرے گانے بجانے کے آلات، ان کا استعمال کرنا۔ لہذا دونوں باتیں گناہ کی ہیں، یعنی کوئی گانا نہ گائے، خالی بانسری بجائے، ڈھولک بجائے، جیسے شادی بیاہ میں بعض عورتیں ڈھولک بجاتی ہیں، تو ڈھولک بجانا الگ گناہ ہے، ناجائز ہے، گانا الگ گناہ ہے اور ناجائز ہے۔ اور گانے والوں کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کسی شخص کے گانے کی آواز سنی، تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اس کی نماز مقبول نہیں، اس کی نماز مقبول نہیں، اس کی نماز مقبول نہیں۔ اتنی خطرناک بات ہے، یعنی گانا گانے کے ساتھ آدمی کے نیک اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے مقبول نہیں ہوتے، چاہے فرض ادا اتر جائے، فرض چاہے ادا ہو جائے، لیکن وہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کے مقبول نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں تو اور بھی زیادہ بڑی وعید ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا باجا سننا گناہ ہے، گانا باجا سننا گناہ ہے، اور گانا سننے کے لیے باقاعدہ بیٹھنا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اس سے مزہ لینا کفر ہے، گانے سے مزہ لینا کفر ہے۔ اب یہاں کفر سے وہ کفر مراد نہیں جس سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ کفر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور ناقدری اور نافرمانی۔ حضرت نے جو حدیث بیان فرمائی اس میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو میرے رب نے حکم دیا ہے کہ ہر قسم کے باجوں کو مٹایا جائے، چاہے ہاتھ سے بجانے والا ہو یا منہ سے۔ بانسری منہ سے بجتی ہے، ڈھولک سارنگی ہاتھ سے بجتی ہے، تو ان کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا ہے۔ پچھلی حدیث میں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کو مٹانے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے باجوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے۔ تو بس اب ہم حضور کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، حضور کے فرما بردار ہیں، حضور کے تابع دار ہیں، تو بس پھر اب ہم کو اگر ہم اس گناہ کو نہ مٹا سکے تو کم از کم خود تو بچیں۔ اس لیے ہم جو یہاں موجود ہیں اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے اس بات کو سن رہے ہیں ان سب کو چاہیے کہ بلا تاخیر اس گناہ سے ہم توبہ کریں اور توبہ کر کے اس سے بچیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس گناہ سے بچانے کا اہتمام کریں۔ اس لیے اس حدیث کے ذیل میں حضرت نے فرمایا کہ گانا بجانے کے ہر قسم کے آلات کا یہی حکم ہے کہ ان کے استعمال کرنا حرام ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں گانے بجانے کی اجرت کا حکم ہے، اس لیے کہ آج کل جو گانے گائے جاتے ہیں وہ مفت میں تھوڑی گائے جاتے ہیں، یہ زبردست کاروبار ہے یہ، اور گانا گا کر کے گانے والے بڑی بڑی رقمیں وصول کرتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال وہی جو شادی بیاہ کے اندر جو گھروں کے اندر ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ مفت میں تھوڑی ہوتی ہے، اس میں بھی تو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ تو ان حدیثوں میں جو ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں گانے بجانے کی اجرت کا حرام ہونا بھی ذکر ہے، یعنی اس سلسلے میں پیسے خرچ کرنا اور گانے بجانے کا انتظام کرنا بھی حرام، پیسہ دینا بھی حرام۔
چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے والی عورت کی اجرت اور اس کا گانا دونوں حرام ہیں. گانے والی عورت کی اجرت اور اس کا گانا دونوں حرام ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے والی اور نوحہ کرنے والی عورتوں سے روکا ہے اور ان کی خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ان عورتوں کی کمائی حرام ہے. پہلے زمانے میں عام طور پر یہ کام باندیوں سے لیا جاتا تھا جن کی خرید و فروخت ہوتی تھی, وہی گانا گایا کرتی تھی. اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو وہ نوحہ بھی کرتی تھی. نوحہ کہتے ہیں مصنوعی رونا رونے کو. تو پہلے زمانے میں اس کا بڑا رواج تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو خود سے تو رویا نہیں جاتا, تو رونے والی عورتوں کو بلاتے تھے. وہ بیٹھ کر کے مصنوعی رونا ایسا روتے کہ جس کو رونا نہیں آتا وہ بھی رو پڑتی. تو ایسی عورتوں کو نوحہ کرنے والی عورتیں کہتے ہیں. جیسے 10 محرم کو مجلس آزاد بات جگہ ہوتی ہے وہاں پر مصنوعی رونا رویا جاتا ہے اور ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں اور اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جو نہ رونا جانتا ہو وہ بھی رونا اس کو بھی آ جائے, جو کبھی روتا نہ ہو وہ بھی رو پڑے. تو مصنوعی رونا جائز نہیں, وہ بھی گناہ ہے, ناجائز ہے. ایسی عورتوں کو گھر میں بلانا تاکہ وہ روئے اور سب گھر والے بھی اس کے رونے کو دیکھ کر روئے تو یہ بھی گناہ ہے. اور وہ پیسے لے کر روتی تھی, پیسے دینے پڑتے تھے. گانا گانے میں پیسے دینے پڑتے, ایسی رونے پر بھی پیسے دینے پڑتے. تو پیسے دینا بھی حرام اور مصنوعی رونا بھی حرام. ایسی گانا گانا بھی حرام اور گانے والی کو گانا گانے کی وجہ سے پیسے دینا بھی حرام. چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا. یعنی جن چیزوں سے گانا گایا جاتا ہے جیسے ہارمونیم وغیرہ, میں ان کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور فرمایا کہ گانے والے مرد اور گانے والی عورت کی کمائی حرام ہے. گانے والے مرد اور گانے والی عورت کی اجرت حرام ہے اور فاحشہ عورت کی آمدنی بھی حرام ہے. اور اللہ پاک نے یہ ضابطہ بنا لیا ہے کہ جنت میں حرام آمدنی سے پرورش پانے والے جسم داخل نہیں کریں گے. یعنی جن لوگوں کی آمدنی حرام ہوگی اور ان کا پیشہ حرام ہوگا اس سے وہ کھائیں گے پیئیں گے اور ان کے جسم پرورش پائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے جسم کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا گانے والی عورت کی کمائی حرام ہے, اس کا گانا سننا, اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے, اس کی اجرت لینا اسی طرح حرام ہے جیسے کتے کی قیمت لینا حرام ہے. اور جو گوشت حرام کی کمائی سے پروان چڑھتا ہے دوزخ کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہے, الیاذ باللہ. اب ان حدیث سے چند باتیں صاف صاف معلوم ہوئیں جو ذہن میں بٹھانے کی ہیں. نمبر 1 معلوم ہوا کہ گانا حرام ہے اور گانے باجے کے آلات استعمال کرنا بھی حرام ہے. نمبر 2 گانا گانے پر پیسے لینا بھی حرام ہے. نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں گانا باجا مٹانے کے لیے بھیجے گئے ہیں اور حضور کو اس دنیا سے گانا بجانا مٹانے کا حکم من جانب اللہ دیا گیا ہے. لہذا مسلمانوں کو اس گناہ سے بچنا چاہیے اور حضور کی تابعداری کرنی چاہیے. ایسی گانا سننا اور گانے والی عورت کو دیکھنا یہ بھی حرام ہے. اور فلموں کے اندر یہ تو ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. اور اگر فلمیں نہ ہوں تب بھی تو عورتوں کو دیکھنے میں عورتوں ہی کو دیکھنا مقصد ہوتا ہے. جو میوزک بھی بجا رہی ہوتی ہے یا اس کے آگے پیچھے موسیقی اور میوزک ہوتی ہے ٹی وی کے اندر بھی اور دوسرے جدید آلات کے اندر بھی, وہاں مقصد دیکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ عورت کو دیکھیں یہ کیسی ہے اور دیکھ کر کے پھر لطف اٹھاتے. تو اس میں ان احادیث سے معلوم ہوا کہ گانا سننا بھی اور گانے والی عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے. اور اس کے بعد یہ بھی معلوم ہوا کہ حرام کمائی سے پرورش پانے والے جسم جنت میں نہیں جائے گا, وہ صرف اور صرف اللہ بچائے دوزخ کے لائق ہے. ایسے ایک حدیث میں فرمایا گیا گانا گانے سے گانا سننے سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی اگاتا ہے. جیسے پانی سے زمین میں کھیتی اگتی ہے اور بڑی تیزی سے اگتی, دیکھتے دیکھتے ہریالی سب جگہ ہو جاتی ہے, ایسے ہی اللہ بچائے گانا سننے سے بھی انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. دوسرے حدیث میں بھی اسی طرح سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے کی محبت دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے. ایک اور حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی گانے والی باندی کے پاس اس لیے بیٹھے تاکہ اسے گانا سنے تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. سیسا ایک دھات ہوتی ہے جو آگ میں بہت جلدی پگھل جاتی ہے
تو جہنم کی آگ میں اس کو پگھلا کر جب وہ پانی ہو جائے گا تو دنیا میں جو لوگ عورتوں کا گانا سنتے تھے، مردوں کے گانے کا بھی حکم ہے، کبھی آپ سمجھیں کہ شاید مردوں کا گانا جائز ہوگا، مردوں ہوں یا عورتوں ہوں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، دونوں کا گانا حرام ہے۔ تو جو کسی کے پاس اس لیے بیٹھے کہ اس کا گانا سنے تو قیامت میں اسے کان کے اندر وہ گرم گرم جہنم کی آگ میں ابلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، الیاذ باللہ۔ کتنا بڑا اور کتنا سخت گناہ ہے، اس لیے اس گناہ سے ہم سب کو بہت ہی زیادہ بچنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کی آوازیں ایسی ہیں، دو قسم کی آوازیں ایسی ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی گئی ہے۔ دو قسم کی آوازیں ایسی ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی گئی ہے۔ ایک تو خوشی کے موقع پر گانے بجانا، گانے بجانے کی آواز، یہ شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے یہاں عام ہوتا ہے، اللہ بچائے۔ دوسرے مصیبت کے موقع پر رونے اور نوحے کی آواز۔ تو خوشی کے موقع پر گانا بجانا حرام اور غمی کے موقع پر نوحہ خوانی حرام۔ اس وقت آدمی آنسوں سے رو سکتا ہے، معمولی آواز سے رو سکتا ہے، مگر سچ مچ مصنوعی نہیں۔ لیکن اس سے زیادہ حقیقت میں بھی رونا، جس کے اندر آدمی اپنے بال نوچے، چہرہ نوچے، سینہ پیٹے، ماتم کرے، تو یہ بھی حرام، اور مصنوعی رونا تو ہے ہی حرام، جیسے پیچھے گزر گیا۔ تو خوشی کے موقع پر گانا بجانے پر بھی لعنت ہے، اور غمی کے موقع پر رونے، حد سے زیادہ رونے پر بھی اور نوخانی پر بھی لعنت ہے۔ اس لیے خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے خوشی کے موقع پر شکر کا حکم دیا اللہ پاک نے، اور شکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے آدمی، کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، لیکن نعمت ملنے پر یہ گانا بجانا یہ انتہا درجے کی ناشکری اور نافرمانی ہے۔ اور غم کے موقع پر اللہ پاک نے صبر کا حکم دیا ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے، لہذا اس کو صبر کرے۔ اور صبر کا مطلب یہی ہے کہ جو گناہ غمی کے موقع پر ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے، جس میں سے نواخوانی بھی ہے۔ ایک اور حدیث میں بڑی وضاحت آئی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کے پاس چلا آیا۔ حضرت ابراہیم اس وقت نزع کی حالت میں تھے، حضرت ابراہیم حضور کے صاحبزادے کا نام ہے۔ حضور نے انہیں اپنی گود میں اٹھا لیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا، پھر آپ نے انہیں گود سے اتار دیا اور رونے لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، حالانکہ آپ نے رونے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں نے رونے سے منع نہیں کیا، البتہ دو احمقانہ اور فاجرانہ آوازوں سے منع کیا ہے، البتہ دو احمقانہ اور فاجرانہ آوازوں سے منع فرمایا ہے۔ ایک خوشی کے موقع پر کھیل کود اور شیطانی بازوں کی آواز سے، یعنی خوشی کے موقع پر ناجائز کھیل کھیلنا اور گانا بجانا، یہ ڈانس کرنا اور ڈھولک سارنگی بجانا وغیرہ سے۔ دوسرے مصیبت کے موقع پر چہرہ پیٹنے سے، گریبان چاک کرنے سے اور رونے کی آواز سے منع کیا ہے۔ لہذا اگر کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے تو ہلکی ہلکی آواز سے رونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ تو سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں تک کہ گھنٹی اور گھونگرو بھی بلا ضرورت استعمال کرنا یہ بھی گناہ کے اندر داخل ہے، جس کی طرف بہت کم کسی کا ذہن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھنٹی شیطان کا باجا ہے، گھنٹی شیطان کا باجا ہے۔ ایسے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا فرشتے اس جماعت میں شریک نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا گھنٹی ہو، یعنی جس جماعت کے ساتھ شوقیہ کتا ہوگا، شوقیہ پالا ہوا کتا ہوگا یا گھنٹی ہوگی، اس کے اندر فرشتے اس میں شامل نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک بچی لائے گی جو گھنگرو پہنی ہوئی تھی اور گھنگرو بول رہے تھے، جیسے لوگ پازیب بنا دیتے ہیں عورتوں کی، اور پھر ان کے پیروں میں چھوٹے چھوٹے گھنگرو ہوتے ہیں اور پھر وہ چھما چھم چھما چھم بولتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بچی لائی گئی جس کے پیروں میں گھنگرو ڈلے ہوئے تھے اور گھنگرو بول رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس نہ لایا کرو جب تک ان کے گھنگرو نہ کاٹ دو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹی ہو۔ تو ضرورت کے موقع پر تو گھنٹی لگانا جائز ہے، جیسے گھر میں اطلاع دینے کے لیے گیٹ کے اوپر گھنٹی ہوتی ہے، اس کو بجاتے ہیں تو اندر گھنٹی بج جاتی ہے، وہ منع نہیں ہے۔ یا ٹیلی فون کے اندر گھنٹی ہوتی ہے، موبائل کے اندر گھنٹی ہوتی ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ یہ بطور باجے کے یا بطور مزہ لینے کے لیے جو گھنٹی استعمال ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے، وہ منع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر میں ساتھ تھے، آپ نے دو آدمیوں گانے کی آواز سنی، آپ نے دو آدمیوں گانے کی آواز سنی، ان میں سے ایک شعر پڑھتا تھا، دوسرا اس کا جواب دیتا تھا۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا حضور فلاں فلاں ہے۔ آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی اور کہا اے اللہ انہیں جہنم میں الٹ دے اور آگ میں دھکیل دے، الیاذ باللہ۔ ان سب حدیثوں سے معلوم ہوا کہ گانا بجانا جو ہے یہ بہت ہی بدترین گناہ ہے اور اس کے سخت سخت وعیدیں ہیں، اور یہ گناہ ہمارے زمانے میں بہت عام ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو بھی اور اپنے بازاروں کو، اپنے گلی کوچوں کو اور اپنے آپ کو اس گناہ سے جہاں تک ہو سکے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، سب مسلمانوں کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بدلیں زندگی، زیتون ٹی وی۔